سنائی دے گا، تکبیر میں محمد رسول اللہ بلند ہوتا سنائی دے گا، کہاں تیرا بنے گا وہ میرا بنے گا، جو میرا بنے گا وہ تیرا بنے گا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا کیسے بنے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ درود پڑھو آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مجلس، یہ محفل، یہ گجانی اتنی بھلاری ہے کہ اس میں آسمان سے فرشتے آئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور عظمتوں والا مہینہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، سبحان اللہ۔ وہ مہینہ جس میں سر کے شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اعلان ہوتا میری جنت کو سنوارو بناؤ، میری جنت کے دروازے کھول دو، سر کے شیاطین کو قید کرو، جہنم کے دروازے بند کر دو، اعلان کرو روزے دارو آ جاؤ، ماہ مبارک آ گیا، ماہ سیام آ گیا، عظمتوں اور رحمتوں والا مہینہ آ گیا، پہلے 10 دن رحمتوں والے، دوسرے 10 دن مغفرت والے، تیسرے 10 دن جہنم سے خلاصی والے، یہاں جمع ہونے والوں بندی بارہ مال ملکیت کاروبار تجارت کرنے والوں، یہ وہ ماہ مبارک ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا۔ تیرے اور میرے نبی حرم کے میدان میں تشریف، ابو لہب آیا، کہنے لگا محمد مال چاہیے، آقا نے فرمایا نہیں محمد خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، آقا نے فرمایا نہیں مکے پر حکومت چاہتے ہو، آقا نے فرمایا نہیں، کہنے لگا میں سمجھ گیا ہوں تجھ پر جادو ہو گیا ہے، تجھ پر بہت بڑا سحر ہو گیا ہے، کہنے لگا نہ گھبرا، ہم تیرا علاج کرائیں گے، کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ ہو جائے، ہم تیرے ساتھ علاج کرائیں گے، مال روپیہ خرچ کریں گے۔ یہاں جمع ہونے والوں تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا ابو جہل ابو لہب تو نے کلام کیا، اب میں محمد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی، ابو لہب خاموش ہے، آقا اللہ کا قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ یہاں جمع ہونے والوں نبی کی زبان خدا کا قرآن، سرور کائنات امام الانبیاء نے اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی، سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی۔ یہ وہی سورہ حامیم سجدہ ہے کہ تمہارے بچوں نے زبانی یاد کر لی ہے۔ توجہ کرنا، ابو لہب نے اللہ کا کلام سونے محمد کی زبان سے سنا، ابو لہب کا وعد پھٹا رہ گیا، تارے نکل گئے، آنکھیں کھلی رہ گئی، واپس ابو لہب آیا۔ ابو جہل کہنے لگا میں نے تیرا چہرہ دیکھ کر پڑھ لیا، تیرے کلام پر محمد نے اثر نہیں کی، تیرے کلام کا اس پر اثر نہیں ہوا، تیرا چہرہ لڑکا ہوا ہے، تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ یہاں جمع ہونے والوں ابو لہب کہنے لگا ابو جہل آج میں نے جو کلام سنا ہے وہ کلام کسی دنیا دار کا کلام نہیں، وہ تو رب رحمان کا کلام ہے۔ کہنے لگا ہم بھی عرب کے ہیں وہ بھی عرب کا ہے، ہم بھی قریش کے ہیں وہ بھی قریش کا ہے، صبر کرو، اللہ اگر اسے عزت ملی ہمیں عزت ملے گی، اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت
کا قرآن سینے سے لگائیں گے۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے قرآن پر خرچ کرتے ہیں، کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو معصوم بچوں کی تلاوت سن کے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دینی ادارے دینی مدارس سے محبت کرتے ہیں، علماء اور صلاح سے محبت کرتے ہیں۔ جس نے عالم سے محبت کی اس نے سونے نبی سے محبت کی، جس نے سونے نبی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ کون عمر؟ یہ وہ عمر ہے جو آیا قتل کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لے کے، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ بہن کو مارا ہے، بہن نے خدا کا قرآن سنایا، کہنے لگی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ۔ ادھر بہن اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ادھر خطاب کی بیٹی عمر کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہنے لگا لے چلو لے چلو لے چلو۔ کہنے لگی کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگا وہی جاؤں گا جس ذات پر خدا کا یہ قرآن نازل ہوا۔ ہر شہر والے کے لیے موبائل ضرورت ہے، ہر گوٹھ کے آدمی کے لیے موبائل ضرورت ہے، ہر عورت اور مرد کے لیے موبائل ضرورت ہے۔ کہا قاری صاحب مولی صاحب یہ زندگی کی ضرورت ہے، یہ حیات کی ضرورت ہے۔ آدمی رابطے میں رہتا ہے، یہاں جمع ہونے والوں موبائل حیات کی ضرورت ہے، خدا کا قرآن زندگی کی ضرورت کیوں نہیں؟ نماز زندگی کی ضرورت کیوں نہیں؟ جیسے یہ موبائل زندگی کی ضرورت ہے ویسے خدا کے قرآن کی تلاوت اور نماز حیات کی ضرورت ہے۔ آج اللہ کے کلام کو الماریوں میں بند کر دیا، تاکوں میں محفوظ کر دیا، چلچانوں میں بند کر دیا۔ اللہ کے قرآن پر گرد آ گئی، مٹی چھا گئی، مسجد کے میناروں سے بانگ آتی ہے، روزانہ بلانے والا بلایا کرتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز دیتا ہے۔ تو ہوٹل میں کچہری میں مصروف ہے، تو جانوروں کی لڑائی میں مصروف ہے، تو موبائل میں مصروف ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں کیا بھانگ ہندو کے لیے، کولی کے لیے، کراڑ کے لیے، بھیل کے لیے؟ یہ خدا کا قرآن کوڑی، یہ خدا کا قرآن بھیل کے لیے نہیں، یہ خدا کا قرآن کولی کے لیے نہیں، یہ خدا کا قرآن توجہ کرو وانیے کے لیے نہیں۔ تو نے اور میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، یہ قرآن میرے لیے ہے، یہ قرآن تیرے لیے ہے۔ گوٹ گوٹ پھرتا ہوں پورے سندھ کا، شاید کوئی گوٹ علاقہ میں نے چھوڑا ہو۔ کسی سے پوچھو یار یہ بنی کن گیا؟ صحیح مجھے یہ گاڑی کن گیا؟ صحیح مجھے یہ پوچھ کن جو ہے؟ صحیح مجھے یہ مسیح صحیح ملا جی، یہ قرآن صحیح ملا جو مسیح سے جانے ملا جانے، بے شک قرآن جانے ملا جانے، بے شک بنی مجھے مال مجھا، گاڑی مجھے پٹ مجھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، سونے نبی کی غلامی کا دم بھرنے والوں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، میری طرف نہارو، میری طرف دیکھو، یہ قرآن اس کا ہے، وہ قرآن کا ہے۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ پورا مجمع بآواز بلند بولے سبحان اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ یہ قرآن تیرا، یہ قرآن میرا، یہ قرآن سیدھ کا، یہ قرآن شہر والوں کا، یہ قرآن گوٹھ والوں کا، یہ قرآن سسر گورنر کا، یہ قرآن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا۔ توجہ کرو، میں اس عثمان کو
کیسے بھول جاؤں؟ توجہ کرو، کسی کی شہادت کا گواہ مسجد نبوی ملے گی، ممبر میدان ملے گا، کسی کی شہادت کا گواہ کربلا کا میدان ملے گا، کسی کی شہادت کا گواہ احد کا میدان ملے گا۔ یہاں جمع ہونے والے جوانوں، میرے عثمان کی شہادت کا گواہ خدا کا قرآن ملے گا۔ آج بھی وہ خدا کا قرآن محفوظ ہے جس پر میرے عثمان کا رت لگا ہوا، میرے عثمان کا لہو لگا ہوا۔ توجہ کرو، ابو بکر صدیق میرے سر کا تاج ہے، فاروق اعظم میرے دل کا چین ہے، عثمان میری آنکھ کی حیا ہے، رب محمد کی قسم جیسے یہ دین میرے دل کے چین ہے، علی میرے سر کا تاج ہے، علی میرے دل کا چین ہے، علی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اہل بیت کا غلام ہوں۔ ارے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو اسے جنت نہیں مل سکتی۔ کون علی؟ تم کہتے ہو علی بہادر ہے، میں کہتا ہوں میرا علی بہادروں کا امام ہے۔ تم کہتے ہو علی اشرف الناس ہے، میں کہتا ہوں کائنات کے بہادر ایک طرف، سونا علی ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ کون حیدر کرار؟ حضرت علی، نبی نے کلمہ پڑھایا۔ کون حیدر کرار؟ حضرت علی، مکے کی گلیوں میں گھمایا۔ کون حیدر کرار؟ حضرت علی، مکے سے مدینے لائے۔ کون حیدر کرار؟ حضرت علی، نبی نے اپنا بستر سونے علی کو دیا۔ کون حیدر کرار؟ حضرت علی، جس کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ کون حیدر کرار؟ حضرت علی۔ توجہ کرو، کہا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جو اس سے محبت کرے گا وہ میں نبی سے محبت کرے گا، جو میں نبی سے محبت کرے گا وہ علی سے محبت کرے گا۔ رب محمد کی قسم علی قرآن کے لیے ہے، قرآن علی کے لیے ہے۔ تیری تمنا 125 موٹر سائیکل ملے، کسی جوان کی تمنا آئی فون ملے، کسی جوان کی تمنا خوبصورت عورت ملے، کسی جوان کی تمنا مال ملے۔ یہاں جمع ہونے والے جوانوں، کسی نے پوچھا علی تیری کیا تمنا ہے؟ حیدر کرار علی کہنے لگا سخت گرمی ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، رمضان کا روزہ ہو، میں علی روزے سے ہوں، ہاتھ میں میرے تلوار ہو، سامنے دشمن تیر کا کھڑا ہو، میں علی تلوار چلاتا رہوں، اللہ اکبر کی صدا سناتا رہوں، اس لیے کہ قرآن میرا ہے، میں قرآن علی کا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ساری چیزوں سے وفاداری، قرآن سے بے وفائی، ساری چیزوں سے پیار ہے، قرآن سے بے وفائی ہے۔ کھولنے کو تیار نہیں، دیکھنے کو تیار نہیں۔ اسکول پڑھاؤ لیکن خدا کے لیے بچوں کو انسان بناؤ۔ توجہ ہے؟ بے شک، اردو سمجھ آتی ہے؟ بے شک، بے شک۔ جسے نیٹ چلانا آتا ہے اسے اردو آتی ہے۔ جی جی۔ صبح کچھ بچے اسکول جاتے نظر آئیں گے، کچھ بچے مدرسے جاتے نظر آئیں گے۔ جو بچے بچیاں اسکول جاتے نظر آئیں گے ان کے اسکول کا بیگ پیچھے کمر پر لٹکا دکھائی دے گا، اور جو بچے مدرسے جاتے نظر آئیں گے خدا کا قرآن سینے پہ لگا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ لگا دنیا کی تعلیم یہاں رہ جانے کے لیے، قرآن قبر میں ساتھ جانے کے لیے۔ قرآن حافظ قبر میں جائے گا، پورا خدا کا قرآن سینے میں، بچہ ہاری کا ہے، دھرکان کا ہے، بچہ توجہ کرو مسکین کا ہے، بچہ غریب کا ہے، بچہ مزدور کا ہے، بچہ مفلس کا ہے، لیکن خدا کے قرآن کا حافظ ہے، چودھری بھی، خان بھی، وڈیرا بھی،
جسے قبول کرے، جسے یہ قرآن مل جائے، دکان سے نہیں ملا کرتا، کارخانے مارکیٹ سے نہیں ملا کرتا، بازار سے نہیں ملتا، مدرسے کا نظام ہے، صبح فجر سے پہلے پڑھائی ہے۔ کبھی ابو ایوب انصاری مدرسے میں آ کر کے دیکھو، ظہر تک خدا کے قرآن کی پڑھائی ہے، عصر تک خدا کے قرآن کی پڑھائی ہے، مغرب سے عشاء تک خدا کے قرآن کی پڑھائی ہے۔ اتنا بڑا تربیت کا انتظام خدا کے قرآن کا پڑھانے والا استاد وضو کرنا چاہتا ہے، قرآن کا طالب علم مورا اور لوٹا بھر کر دیتا ہے، استاد وضو سے فارغ ہوتا ہے، طالب علم قرآن کے استاد کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، استاد نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، قرآن کا طالب علم استاد کے لیے پہلی صف میں جگہ بناتا ہے، استاد نماز سے فارغ ہوتا ہے، طالب علم کل درجگاہ میں بیٹھنے کی جگہ بناتا ہے، اسے پتا ہے یہ میرے قرآن کا استاد ہے، اس کی خدمت کروں گا، اللہ کا قرآن بھی ملے گا، اللہ کی جنت بھی ملے گی۔ یہاں اسکول میں کوئی اسکول کا استاد طالب علم کو ایسے آنکھ سے نکال کر دیکھے، طالب علم آنکھ نیچے نہیں کرتا، استاد کہتا باہر نکل پھر بتاؤ۔ یہ تمہارے اسکول کی تربیت ہے اور یہ مدرسے کی تربیت ہے۔ خدا کے قرآن کا حافظ بوڑھا ہو جاتا ہے، استاد کے سامنے نگاہ نہیں اٹھاتا، میرے قرآن کا استاد۔ کرونا میں اسکول بند، مدرسے کھلے ہوئے، اللہ کے قرآن کی تعلیم عام، مٹی ہے، چور ہے، ڈیپلو ہے، نیندرو بالکل 0 بجلی اور پانی نہیں ہے، وہاں بھی خدا کے قرآن کا حافظ بیٹھا، خدا کا قرآن بولا۔ اعلان ہوگا آؤ، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، جہاں یہ خدا کا قرآن پورا ہو وہاں تک کی جنت تمہارا نام ہے۔ ایم کام، بی کام، سی کام، ایم اے، بی اے، بی بی اے، ڈگریاں لیے ہوئے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں ہے۔ مدرسے کا حافظ کبھی آپ کو احتجاج کرتا نظر نہیں آئے گا، مدرسے کا عالم اسے پتا ہے رزق دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں، رزق رب رحمان کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ جس نے قرآن دیا ہے وہ کھلائے گا بھی اور پلائے گا بھی، اور توجہ کرو اتنا کھلاتا ہے کہ آدمی تھک جاتا ہے، مانی ٹکی روٹی اور ایسی ختم نہیں ہوتی۔ قرآن کا حافظ آگے آگے ہے، خدا کا رزق اور کھانا پیچھے پیچھے، خدا کا قرآن، یا اللہ کے قرآن کی برکت۔ قرآن کا حافظ حیدرآباد چلا جائے، خدا کا قرآن سینے میں، کراچی چلا جائے، خدا کا قرآن سینے میں، امریکہ برطانیہ چلا جائے، خدا کا قرآن سینے میں، چور چوری نہ کرے، ڈاکو ڈاکہ نہ مارے، قرآن کا حافظ قبر میں جائے، منکر و نکیر سوال کرے، من ربک ما دینک من نبیک، اللہ کے قرآن کہے اسی سوال و جواب نہ کرو، اس نے مجھ سے یاری لگائی، آج اس کے تینوں سوالوں کے جواب میں خدا کا قرآن دوں گا۔ مبارک اہل مدارس تیری میری آنے والی نسل کی حفاظت کر رہے۔ میں نے آپ نے بچوں کو موبائل کے حوالے کیا، مدرسے والوں نے بچوں کے ہاتھ میں خدا کا قرآن دیا۔ میں نے عرض کیا یہ وہ خدا کا قرآن جسے پہلے اللہ نے پڑھا، پھر جبریل امین نے پڑھا، سروری کائنات نے پڑھا۔ مبارک مبارک بیگم جروار والوں، ترک و جواب سے آنے والوں، کتنے مقدروں والے وہ بابا
پورا خدا کا قرآن سینے میں محفوظ ہے۔ ملتان میں مدرسہ ہے خیر المدارس، ایک مدرسے سے عالم فارغ ہوا، قرآن کا حافظ بھی تھا۔ مدرسے کے استاد مولانا خیر محمد صاحب جلندھر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اللہ والے گزرے، طالب علم کو خط لکھ کر دیا فلاں علاقے میں چلا جا، دین کی خدمت کر، نماز پڑھا، قرآن سکھا، لوگوں کو مسائل بتا، صراط مستقیم کا راستہ بتا۔ یہ چلا، ابھی بستی دو بستی چلا، دیکھا ایک جگہ مجمع لگا ہوا، قریب گیا، پتہ لگا یہاں آدمی انتقال کر گیا، غسل دینے والا کوئی نہیں، کفن پہنانے والا کوئی نہیں، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، تڑ کرانے والا کوئی نہیں۔ اس سے کہنے لگے شکل سے تم صوفی نظر آتے ہو، اگر ہمارا یہ کام کر دو ہم تمہارا احسان نہیں بھولیں گے۔ اس نے کہا یہی کام تو آگے کرنے چلا ہوں، چلو ڈیوٹی یہیں سے شروع ہو گئی۔ مردے کو تڑ دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑا، قبر میں اتارا، آگے چلا تو جیب میں ہاتھ مارا، وہ رکا نہیں جو حضرت نے لکھ کر دیا۔ بڑا گھبرایا کہ وہ رکا، گیا کہاں، خط گیا کہاں؟ اب واپس استاد کے پاس جاؤں، استاد کہیں گے خط کی حفاظت نہ کر سکا، پڑھائے گا کیا؟ اسی بستی میں آیا، بستی والوں سے کہنے لگا ابھی گھنٹے پہلے میں نے تمہارے مردے کو تڑ دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، دفن کیا، میرے شیخ کا لکھا ہوا رکا ہے، خط ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ میت کو اتارتے ہوئے قبر میں گر گیا، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں دیکھ لوں۔ انہوں نے اجازت دی، اس نے قبر کھولی، حیران رہ گیا، جس مردے کو گھنٹہ پہلے دفن کیا ہزاروں من گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی۔ رکا اٹھایا، قبر بند کی، بستی میں آیا، کہنے لگے یہ قرآن کا حافظ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ عالم تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ کیا کام کرتا تھا؟ کہ یہ درخان تھا، کارپینٹر۔ کہنے لگا کوئی بات ضرور ہے، اس کے گھر سے پتہ کراؤ۔ گھر سے پتہ کرایا، اس کی گھر والی اہلیہ کہنے لگی میری اس کی شادی کو 40 سال گزرے، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن 40 سال روزانہ میں نے دیکھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کا قرآن کھولتا اور آیت پر انگلی رکھ کر کہتا مولا پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن تیری بات ہے، گواہی دیتا ہوں بالکل سچی۔ سبحان اللہ۔ پڑھا ہوا نہیں ہوں لیکن تیری بات، تیرا کلام بالکل سچا۔ پڑھا ہوا نہیں تھا، آیت پر انگلی رکھی، گواہی دی، اللہ نے قبر میں ہزاروں من گلاب کے پھولوں سے بھر دیا۔ اس کا کیا کہنا جس نے پورا خدا کا قرآن سینے میں محفوظ کر لیا۔ اعلان ہوگا آؤ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک پڑھتے چلے جاؤ، یہاں یہ قرآن پورا ہو، وہاں تک کی جنت تمہارے نام ہے۔ ملتان کے قریب ایک بستی ہے، ایک آدمی نے 2 شادیاں کی، پہلی گھر والی سے 2 لڑکے، دوسری گھر والی سے 1 لڑکا۔ جو دوسری گھر والی سے لڑکا ہے وہ خدا کے قرآن کا حافظ ہے، اماں بھی ابا بھی بستی والے بھی گوٹھ والے بھی بڑا پیار کریں، قرآن کا حافظ ہے، تراویح میں قرآن سناتا ہے۔ رمضان کا مہینہ، یہ دونوں بھائی جو پہلی ماں سے ہیں اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتے ہیں، صبح سحری کے وقت ماں نے سحری تیاری